بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے کالج جانا تھا اور میں گاڑی میں بیٹھی ابو کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں ابو آئے اور ہم کالج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ گاڑی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے میٹرو بس سے کالج جانا پڑا۔ جب میں بس میں چڑھی تو کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، اس لیے میں کھڑی رہی۔ کچھ لمحوں بعد میری نظر ایک عورت پر پڑی جو لگ بھگ 30 سال کی لگ رہی تھی۔ وہ غریب لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک میڈیکل رپورٹ تھی اور پرانا سا پرس تھا۔ دوسرے ہاتھ میں اپنے چادر کا پلو پکڑے وہ مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رونے کی نہ جانے کیا وجہ تھی جو اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، پھر میں نے اپنی نظروں کا رخ بدل لیا۔ پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس کے کندھے پر سر رکھے اس طرح بیٹھی تھی جیسے کسی نے اس کی جان نکال دی ہو۔ چہرے سے وہ ایک کمسن لڑکی لگتی تھی۔ اسے کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ اس کی گود میں پڑی دوائیوں کی تھیلی کو اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے، مگر میری ہمت نہ ہوئی۔ اگلی ہی اسٹیشن پر اس کے ساتھ والی سیٹ خالی ہو گئی تو میں جھٹ سے وہاں بیٹھ گئی۔ کچھ وقت میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پتہ نہیں اس نے جواب دیا۔ میں حیران رہ گئی، میں گھبرا گئی اور کہا آپ پہلے خاموش ہو جائیں، پھر آرام سے بتائیں کہ کیا ہوا۔ میرے مسلسل سوالوں نے اس کی توجہ میری طرف کھینچ لی۔ اس نے میرے کوٹ کو غور سے دیکھا اور بولی آپ ڈاکٹرنی صاحبہ ہیں؟ اس کی کہانی جاننے کی خاطر میں نے کہہ دیا ہاں میں ڈاکٹر ہوں۔ مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ ڈاکٹرنی صاحبہ میں بہت پریشان ہوں، اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ مجھے اپنی مشکل بتائے گی تو میں ضرور اس کی مدد کروں گی، جس پر اس نے بتانا شروع کیا کہ میرا نام آصفہ ہے، میرا خاوند مزدوری کرتا ہے، یہ میری بیٹی یاسمین ہے۔ گاؤں میں جب بھی یہ بیمار ہوتی تھی تو اماں پیر سائیں کے پاس لے جاتی تھی اور یہ بھی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ وہ جس بھی بندے کو ہاتھ لگاتا تھا وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میری بیٹی بھی کب سے بیمار ہے، اس کو بھی پیر سائیں کے پاس لے کر گئی مگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے میں نے 2-3 ڈاکٹروں کو بھی دکھایا مگر وہ اتنی مہنگی دوائی لکھ کر دیتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو دوا کے پیسے کہاں سے لائیں؟ میں نے کچھ رقم جمع کی تھی، سوچا کہ اسے پھر سے لے کر گاؤں کے پیر صاحب کے پاس جاؤں گی، مگر میرے محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ پیر جان زیب کے پاس لے کر جاؤ، وہ گھر کے بہت قریب والی گلی میں مشہور تھے۔ سنا تھا کہ شگفتہ آپا کی بہو کو بچہ بھی اسی کے دیے ہوئے تعویذ کے بعد ہوا تھا۔ میں نے شگفتہ آپا سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں اپنے خاوند سے چھپ کر ایک دن اس کے آستانے پر چلی گئی۔ وہاں دیکھا تو مریدوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ بڑی دیر بعد ہمیں اندر بلایا گیا۔ اندر گئی تو دیکھا ایک کمرے میں بہت کم روشنی تھی، ہر طرف اگربتیاں جل رہی تھی اور پیر صاحب کو ان کے نوکر پروں والے پنکھے سے ہوا دے رہے تھے۔ ان کی عمر کوئی 40-45 سال کے قریب ہوگی مگر ان کا نام بہت بڑا تھا۔ اس کمرے میں جاتی ہی مجھے ان کا رعب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ہوئے کلمات پڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک ہمارے قریب جانے پر آنکھیں کھول دیں اور غصے میں یاسمین کی طرف دیکھا۔ میں حیران تھی کہ وہ کیسے جانتے ہیں کہ ہم یاسمین کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یاسمین کو دورے پڑتے ہیں، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آنکھیں موندے تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر بتایا کہ میری یاسمین پر کوئی جن عاشق ہے۔ یہ سن کر ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گاؤں میں جس لڑکی پر جن عاشق ہو جائے اس کے رشتے نہیں آتے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی کہ پیر صاحب اسے پوری طرح سے ٹھیک کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد پیر صاحب نے یاسمین کی زبان پر ایک خاص تعویذ رکھا۔ تعویذ رکھتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یاسمین کہنے لگی میری زبان چل رہی تھی۔ پیر صاحب نے بتایا کہ اس وقت دراصل یاسمین کی نہیں بلکہ جن کی زبان چل رہی ہے اور یاسمین کا جسم چونکہ اس کے قبضے میں ہے تو اندر سے وہی بولے گا۔ انہوں نے یاسمین کے لیے ایک تعویذ دیا جو میں نے اس کے بازو پر باندھ دیا۔ ہمیں اگلے روز اتوار کو آنے کا کہا گیا۔ اگلے اتوار کو جب میں گئی تو پیر صاحب نے پھر سے یاسمین کو تعویذ دیا۔ ہمیں 2 دن بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ اس بار انہوں نے بتایا کہ اگلے 2 دن بعد ان کا عمل اثر کرے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے 2 کلو الائچی
مرغ کی ٹانگیں، ایک کبوتر کا سر اور 10 کلو دودھ منگوایا۔ میں نے قرض لے کر ان تمام چیزوں کا بندوبست کیا اور شام کے وقت پیر صاحب کے پاس یاسمین کو لے کر چلی گئی۔ پیر صاحب نے میری بیٹی کو بہت مارا، یہ درد سے چلا رہی تھی، مگر پیر صاحب یہی کہتے تھے کہ یہ یاسمین نہیں بلکہ جن بول رہا ہے، کیونکہ وہ اس وجود کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے عمل کے بعد پیر نے یاسمین کو ان کے پاس چھوڑ کر مجھے جانے کے لیے کہا۔ میں نے جب انکار کیا تو پیر صاحب غصے سے تلملا اٹھے۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ میرا شوہر مجھے یاسمین کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن پھر اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کے خیال سے میں وہاں سے جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یاسمین نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو پیر صاحب نے اس کے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا اور اس کے جن کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہونے کی وجہ سے وہ جن میری بیٹی کو زیادہ تکلیف پہنچائے، اس لیے میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو میرا شوہر آ چکا تھا۔ اس نے یاسمین کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس کی بیماری کا بتایا اور صاف کہہ دیا کہ پیر صاحب کے پاس علاج کی غرض سے چھوڑ آئی ہوں۔ میرے شوہر نے اس بات پر بہت غصہ کیا اور کہنے لگا، ابھی چلو، ہمیں یاسمین کو وہاں سے واپس لانا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس دن یاسمین کو لینے چلے گئے، ورنہ اس کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا۔ یاسمین کو پیر صاحب کے پاس چھوڑے ہوئے 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ میں یاسمین کو لینے گئی تو پیر صاحب نے بتایا کہ جن نے جسم چھوڑ دیا ہے، مگر اس کا اثر اس کے دماغ پر ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ بس تم اسے دوبارہ آستانے کے قریب نہ لانا، جن چمٹنے کا خطرہ ہے۔ میں اسے لے کر گھر گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ آئندہ یاسمین کو لے کر کہیں نہ جاؤں۔ خیر میں گھر آئی تو یاسمین بہت گمسم اور چپ چپ رہنے لگی، نہ کچھ کھاتی نہ بولتی، بس کسی کونے میں پڑی رہتی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، مگر مجھے لگا کہ شاید جن اور مار کٹائی کا اثر ہے، لیکن 1 مہینے بعد بھی اس کی طبیعت بحال نہ ہوئی تو مجبوراً میں اسے لے کر سرکاری ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ نے 2 دن بعد آنے کا کہا تھا۔ انہوں نے میری بیٹی کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہ آیا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ نے اس سے اپنے انداز میں سوال کیے تو اس نے اس رات کا سارا واقعہ سنا دیا۔ میرے قدموں سے تو یہ سن کر جیسے زمین سرک گئی۔ اس درندے کے پاس میں خود اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئی تھی۔ خدا غارت کرے، اس نے ہم غریبوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ایسے دھوکے بازوں کو اللہ سخت سزا دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ میں اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت بے بس اور لاچار تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس دنیا میں اس پیر کو جہنم کی سزا سنا دوں۔ سسکتے ہوئے اس کی نظریں اٹھی اور کہا، ڈاکٹرنی صاحبہ، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ مجھے اور میری بیٹی کو جان سے مار دے گا اور خود بھی مر جائے گا۔ میں اسے یہ بات کیسے بتاؤں کہ میری بیٹی امید سے ہے؟ میں نے ڈاکٹرنی صاحبہ کو کہا بھی تھا کہ یہ بچہ ضائع کر دے، مگر انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ یہ غیر قانونی کام ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر آج یہ تمام واقعہ میرے سامنے کیوں آیا؟ گاڑی کا خراب ہونا، میرا میٹرو سے کالج جانا، یہ تمام باتیں میرے ذہن پر چھا گئیں۔ مجھے خیال آیا کہ شاید اس عورت کی مدد میرے ذریعے لکھی گئی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے والد پولیس آفیسر ہیں، وہ آپ کو ضرور انصاف دلائیں گے اور آپ کی بیٹی کا مفت علاج بھی کروائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور جعلی پیر کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا۔ میں اسے ٹیکسی سے اپنے گھر لے آئی، بابا کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے یاسمین کے ابو کو گھر بلایا، مگر فون پر کچھ بھی نہ بتایا۔ یاسمین کے ابو مزدوری چھوڑ کر آئے تھے، پرانے پیون لگے کپڑے پسینے سے گیلے ہو رہے تھے۔ وہ بڑی پریشان حالت میں کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ ابو نے انہیں بٹھایا اور ان کی بیٹی پر ہونے والے ظلم کی داستان انہیں سنائی۔ کتنا مشکل تھا اس حقیقت کو بیان کرنا، اور کتنا مشکل تھا اس باپ کے لیے جس کی پھول جیسی بچی لٹ چکی تھی۔ شرمندگی سے اس کی آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ اچانک اوپر کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ! ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ عرش ہل گیا ہوگا۔ ابو نے تھانے فون کیا اور پیر کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیا۔ شام تک وہ جعلی پیر جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔
وہاں میڈیا کو بھی بلایا گیا تاکہ لوگوں کو شعور ہو سکے کہ مرض کا علاج اسپتالوں میں ہوتا ہے، نہ جعلی پیر کے آستانوں پر، جہاں نہ جانے کتنی ہی یاسمین جیسی معصوم جانیں ان کی ہوس کا نشانہ بنتی ہوں گی۔ یاسمین کے علاج کی ذمہ داری میرے ابو نے خود اٹھائی۔ اب وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ اب وہ اسے پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ یاسمین کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ کے خیال میں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔